بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 73 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب القضاء سے متعلق پڑھیں گے۔ سبق نمبر 72 میں ہم نے قاضی کی تعریف، عہدہ قضاء کی تعریف اور قاضی کے اوصاف سے متعلق پڑھا تھا۔ آج کے اس سبق میں بھی ہم قاضی کے اوصاف اور اس کے شرائط سے متعلق مزید عزیز طلبہ تو آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں: والاجتہاد شرط الاولویت والمفتی ينبغي ان يكون هكذا وكره التقلد لمن خاف الحيف وان امنه لا ولا يسأله ويجوز تقلد القضاء من السلطان العادل والجائر ومن أهل البغي فإن تقلد يسأل ديوان قاض قبله وهو الخرائط التي فيها السجلات والمحاضر وغيرهما وينظر في حال المحبوسين فمن أقر بحق أو قامت عليه بينة ألزمه وإلا ينادي عليه وعمل في الودائع وغلات الوقف ببينة أو إقرار ولم يعمل بقول المعزول إلا أن يقر ذو اليد أنه سلمها إليه فيقبل قوله فيها ويقضي في المسجد أو داره۔ علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں والاجتہاد، یعنی قاضی کے لیے صلاح کی شرط، فہم اور سمجھداری کی شرط، اور سنت اور آثار سے واقف ہونے کی شرط، اور فقہ میں ماہر ہونے کی شرط تو ہے ہی ہے۔ والاجتہاد، آیا اجتہاد کی بھی شرط ہے یا نہیں؟ تو مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے والاجتہاد شرط الاولویت، قاضی کے لیے مجتہد ہونا یہ شرط اولویت ہے، یعنی اولا یہ ہے، بہتر یہ ہے، مناسب یہ ہے، افضل یہ ہے کہ قاضی مجتہد بھی ہو۔ اجتہاد کسے کہتے ہیں عزیز طلبہ؟ ہوا بذل المجہود لنیل المقصود بأن یکون عالما بجمیع ما فی الکتاب والسنت، کہ وہ شخص، اجتہاد نام ہے اپنے پوری کوشش خرچ کرنے کا، پوری طاقت خرچ کرنے کا، مقصود کو حاصل کرنے کے لیے بئی صورت کہ وہ عالم ہو ان تمام مسائل کا، تمام اصول کا جو کتاب اور سنت میں مذکور ہے۔ اور مجتہد کیسے کہتے ہیں؟ تو اکثر علماء کی رائے ہے کہ مجتہد ان یعلم الکتاب بمعانیہ، جو کتاب اللہ کو اس کے معنی اور تفسیر کے ساتھ جانتا ہو، والسنت بطرقها، اور سنت کو اس کے تمام طریقوں سے اور تمام روایات سے، تمام اثار سے جانتا ہو، والمراد بعلمها علم ما يتعلق به الاحکام منهما، اور مراد ان کی کتاب اور سنت کے علم سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ احکام کتاب اللہ اور سنت میں مذکور ہے اس سے وہ اچھی طریقے سے واقف ہو۔ معرفت الاجماع والقیاس، اجماع اور قیاس کا بھی اس کو علم ہو، تاکہ ان اصول اور معانیوں کو جانتے ہوئے کتاب اللہ سنت رسول سے وہ مختلف احکام شرعیہ کے استنباط پر قادر ہو، تو ایسے شخص کو جو ہے وہ مجتہد کہا جاتا ہے۔ تو مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں قاضی کے لیے الاجتہاد شرط الاولویت، اولویت، شرط اولویت ہے کہ وہ مجتہد ہو اور اجتہاد کی صلاحیت اس میں ہو۔ والمفتی ينبغي، اور مفتی کے لیے بھی مناسب ہے کہ ان یکون ہکذا، کہ اس میں بھی یہی شرائط پائی جائے، یعنی افتاء بھی چونکہ یہ ایک بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا منصب ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ مفتی کے لیے بھی ان اوصاف کا ہونا ضروری ہے۔ کن کن اوصاف کا؟ جو ہم نے قاضی کے لیے ذکر کیے ہیں کہ مفتی بھی قاضی کی طرح جو ہے عالم بالسنہ ہو، عالم بالفقہ ہو، اور اس کے علاوہ اجتہاد کی صلاحیت اس میں ہو، تب وہ مفتی کہلائے گا، وگرنہ اس کے بغیر وہ افتاء کے نصب پر نہیں بیٹھ سکتا۔ وَكُرِهَ التَّقَلُّدُ لِمَنْ خَافَ الْحِيفَ، اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں۔ حیف کہتے ہیں عزیز طلبہ ظلم کو،
اور ناانصافی کو کہتے ہیں۔ تو فرماتے وہ شخص جس کو یہ خوف ہو کہ وہ قضات کے منصب پر بیٹھے گا اور قاضی کے منصب پر بیٹھے گا تو اس کے ہاتھ سے اور اس کے فیصلے سے لوگوں پر ظلم ہونے کا خطرہ ہے اور وہ ناانصافی کرے گا اور کسی مظلوم کے خلاف فیصلہ کرے گا، تو فرماتے جس کو اس ظلم کا خطرہ ہو تو اس کے لیے عہدہ قضا قبول کرنا کرہ مکروہ ہے۔ اور میں نے عزیز طلبہ آپ کو یہ بتایا تھا کہ کرہ کراہت کا جب مطلقاً ذکر ہوتا ہے متون کی کتاب میں تو اس سے مراد مکروہ تحریمی ہوتا ہے، جیسے کہ آپ کتاب کی محاشی میں والے نے بھی یہی ذکر کیا ہے، وَكُرِهَ التَّقَلُّدُ کہ مکروہ ہے تقلد، قضا کا عہدہ قبول کرنا یعنی مکروہ تحریمی ہے، لمن خاف الحیف فیہ کہ جس شخص کو اس قضات میں اس عہدے میں ظلم کا اور جو ہے ناانصافی کا خوف ہو۔ وَإِنْ أَمَنَهُ لَا ہاں وہ شخص جس کو اپنے اوپر امن ہو، جو اپنے اوپر جو ہے وہ قادر ہو اور جس کو یہ امن ہو کہ وہ جو ہے کسی کے خلاف ناحق فیصلہ نہیں دے گا اور کسی کے خلاف جو ہے اصول کے بغیر اور دلائل کے بغیر فیصلہ نہیں دے گا، اگر اس کو اس بات کا امن ہے تو فرماتے ہیں لا اس کے لیے عہدہ قضا قبول کرنا یہ مکروہ نہیں۔ ولا یسألہ لیکن آج کل لوگوں کی طرح عہدہ قضا کو طلب کرنا کہ رشوت دے کر جج بنتے ہیں، رشوت دے کر قاضی بنتے ہیں، تو فرماتے مصنف علیہ رحمہ ولا یسألہ قضا کو طلب کرنا یہ جو ہے جائز نہیں ہے اور قضات کو جو ہے طلب نہ کرے، بلکہ عہدہ قضا کو طلب کرنا کہ میں قاضی بن جاؤں اور قاضیوں کے جو ہے سیٹ پر بیٹھ جاؤں تو یہ مکروہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں من طلب القضاء وکل الی نفسہ جو شخص عہدہ قضا طلب کرے اور جا کر طلب کرنے کے بعد جا کر سفارشوں سے جا کر رشوتوں سے جا کر قاضی کے وہ منصب پر بیٹھتا ہے وکل الی نفسہ تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے۔ ومن اجبر علیہ ہاں جو شخص عہدہ قضا کو طلب نہیں کرتا لیکن اس کو مجبور کیا جاتا ہے قاضی کی طرف سے تو فرماتے نزل علیہ ملک یسددہ تو اللہ رب العزت اس کے لیے فرشتہ اتارتے ہیں جو فیصلہ کرنے میں اس کی مدد دیتے ہیں۔ تو اس لیے فرماتے عہدہ قضا یہ طلب نہیں کرنا چاہیے، ہاں طلب نہ کرے۔ وَيَجُوزُ تَقَلُّدُ الْقَضَاءِ ہاں اگر کوئی شخص جو ہے اس کو حاکم چاہے وہ حاکم ظالم ہے، چاہے وہ حاکم عادل ہے، چاہے وہ حاکم اہل بغات میں سے ہے، باغیوں میں سے ہے، وہ اگر عہدہ قضا پر اس کو بیٹھانا چاہے تو فرماتے ہیں وہ بیٹھ جائے۔ وَيَجُوزُ تَقَلُّدُ الْقَضَاءِ اور جائز ہے عہدہ قضا کا قبول کرنا من السلطان العادل عادل بادشاہ سے۔ عادل وہ ہے جو انصاف کے ساتھ چلے، جس میں حدود شرعیہ کا لحاظ رکھے، اعتدال سے ہر کام کرے۔ والجائد جو ظالم ہو، ومن اہل البغی اور جو اہل بغات میں سے ہو، وہ اہل باغیوں میں سے جس نے بادشاہ کے خلاف بغاوت کی اور جا کر منصب پر بیٹھ گیا، بادشاہ اگر وہ کسی کو قاضی مقرر کرے تو فرماتے ہیں یہ جائز ہے۔ پھر جب قاضی کا عہدہ اس نے قبول کر لیا اور حاکم کی طرف سے اس کو قضات کا عہدہ مل گیا اور وہ قاضی کے منصب پر بیٹھ گیا تو اب اس کی ذمہ داری کیا ہے اور اس کی کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو مصنف علیہ رحمہ فرماتے فَإِن تَقَلَّدَ پس اگر وہ قاضی بن چکا یسأل دیوان قاضٍ قبلہ تو وہ سب سے پہلے گزشتہ قاضی کے دیوانوں کو منگوائے۔ دیوان کہتے ہیں ان تیلوں کو یا ان الماریوں کو یا ان جو ہے درازوں کو جن درازوں میں، جن الماریوں میں، جن تیلوں میں گزشتہ قاضی کے رجسٹر اور اس کے کیے ہوئے فیصلے رکھے ہوتے ہیں، تو ان الماریوں کے بارے میں اور اس کے بارے میں، دفتروں کے بارے میں، ان رجسٹروں کے بارے میں، ان تمام چیزوں کے بارے میں وہ جو ہے سب سے پہلے پوچھیں اور اس کے بارے میں معلومات کریں۔ وہو الخرائط خود ہی مصنف علیہ رحمہ دیوان قاضی کی وضاحت فرما رہے، وہو الخرائط اور دیوان قاضی کیا ہے؟ وہ خرائط ہے۔ خرائط عزیز طلبہ یہ خریطتن کی جمع ہے، خرائط یہ جمع ہے خریطتن کی، اور خریطہ سے مراد وہ تیلے ہیں،
چمڑے کے تیلے جس میں رجسٹر رکھے جاتے تھے، قاضی رجسٹر رکھتے تھے، ان کو خریطہ یا خرائط کہتے ہیں، جمع ہے۔ سجلات یہ جمع ہے سجلن کی، سین کی کسرہ، جیم کے کسرہ اور لام کی تشدید کے ساتھ سجلن کی جمع ہے۔ اور سجل کہا جاتا ہے رجسٹر کو، بڑے بڑے رجسٹر جو ہوتے ہیں اس کو جو ہے کیا کہا جاتا ہے بھائی؟ سجل کہا جاتا ہے۔ جیسے قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے کَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ، تو یہاں پر بھی سجل سے مراد اعمال نامے ہے، وہ بڑا رجسٹر ہے کہ قیامت کے دن انسان بندے کا وہ بڑا رجسٹر اس کے سامنے رکھ دے گا کہ آپ نے وقت مکلف ہونے سے لے کر مرنے تک یہ اعمال کیے، ان اعمال کا آپ کو اجر ملے گا اور ان اعمال کا جو ہے آپ کو عذاب ملے گا۔ تو وہ اعمال نامہ رجسٹر کی صورت میں جو سامنے رکھا جائے گا تو اس کو بھی سجل کہا جاتا ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ طوی سجل للکتب۔ تو فرماتے ہیں کہ دیوان قاضی طلب کرے، دیوان قاضی سے مراد خرائط وہ تیلے ہیں التی فیہا سجلات، جس میں سجلات ہو، والمحاضر، محاضر یہ محضر کی جمع ہے، اس سے مراد وہ دستاویزات، وہ پرچیاں ہیں جس میں دو بندوں کے درمیان صلح ہو جائے، اس مصالحات کو قاضی لکھ کر اپنے پاس محفوظ کرتا ہے۔ وہ دستاویز ہے، وہ کاغذ ہے جس میں کوئی شخص اقرار کرے اور اس اقرار کو یا کسی پر دعویٰ کرے، اس دعوے کو لکھ کر وہاں قاضی اپنے پاس رکھتا ہے، تو وہ دستاویز محاضر سے مراد ہے۔ تو وہ تیلے جس میں سجلات بڑے رجسٹر ہوں، والمحاضر اور دیگر دستاویزات ہوں تو ان کا طلب کرے، وغیرہ ما، اس کے علاوہ دیگر جو بھی چیزیں ہوں گزشتہ قاضی کے، تو ان تمام چیزوں کو طلب کرے۔ سب سے پہلے ان کا مطالعہ کرے کہ اب تک قاضی جو گزشتہ آپ سے پہلے اس منصب پر فائز تھا، اس نے کون کون سے فیصلے کیے ہیں اور وہ فیصلے آیا شریعت کے حق میں درست ہے یا نہیں، تو وہ فیصلوں پر نظر ثانی کرے۔ جب ان فیصلوں پر نظر ثانی کرے گا تو سب سے پہلا کام اس کا ہوگا ینظر فی حال المحبوسین، جن لوگوں کو قاضی نے جیل میں محبوس کیا ہے، بند کیا ہے، قید کیا ہے، تو یہ ان کی حالت پر نظر ثانی کرے اور دیکھے کہ کن کن کیسوں میں، کن کن دعووں میں یہ بند ہے۔ پھر دیکھے فمن اقر بحق، پس جو شخص، جو قیدی کسی حق میں مقید ہے، بند ہے، وہ اگر حق کا اقرار کرتا ہے، او قامت علیہ بینۃ، یا دو گواہ پیش ہو کر اس کے خلاف اس حق کی گواہی دیتا ہے کہ اس نے یہ حق فلاں کا کایا ہے، لہذا اس پر یہ ثابت ہوتا ہے، الزمہ، تو قاضی اس پر اس حق کو لازم کر دے اور اس سے وہ حق دلوائے۔ وَإِلَّا يُنَادِي عَلَيْهِ، ہاں اگر قید خانے میں کوئی قیدی ایسا ہے کہ جس پر کسی کا دعویٰ شعوہ نہیں اور نہ وہ خود کسی کے حق کا اقرار کرتا ہے لیکن محبوس ہے اور اس کا کچھ عطا پتہ نہیں کہ کس دعوے میں وہ بند ہے، تو فرماتے ہیں ینادی علیہ، تو قاضی اس کے خلاف نوٹس جاری کرے اور اس کے مدعی کی طرف بھیجیں۔ اگر مدعی نے جواب دیا تو فبہا، اگر جواب نہیں دیا تو ضمانت پر اس کو پھر رہا کریں۔ تو پرانے زمانے میں، آج کل تو یہ نوٹسوں کی ترتیب ہے، پرانے زمانے میں نوٹس وغیرہ نہیں ہوتے تھے، تو پھر قاضی کیا کرتے ہیں کہ ینادی علیہ، کسی منادی کو مقرر کرتے کہ جا کر اس قیدی کے گاؤں میں، گلی گلی میں اعلان کرے کہ فلاں شخص، فلاں کا بیٹا یہ قید میں ہے، جیل خانے میں بند ہے، اگر کسی کا اس پر دعویٰ شعوہ ہے تو وہ قاضی کی عدالت میں پیش ہو جائے۔ اگر 3 دن تک کوئی پیش ہوتا تو فبہا، اگر پیش نہ ہوتا تو پھر اس قیدی کو کسی کی ضمانت میں رہا کر دیتے۔ وَإِلَّا يُنَادِي عَلَيْهِ، وَغَنَّ منادی اس کے خلاف اس کے حق میں بھیجے کہ جو آواز دے، اگر کوئی آیا تو ٹھیک ہے، وغنہ تو اس کو واپس کر دے۔ وَعَمِلَ فِي الْوَدَائِ وَغَلَّاتِ الْوَقْفِ بِبَيِّنَةٍ أَوْ إِقْرَارٍ، فرماتے ہیں کہ قاضی جو چیزیں بیت المال میں بطور ودیعت کے رکھی ہوئی ہے، وغلات الوقف، اور جو چیزیں وقف کی محصولات ہیں، کسی نے زمین وقف کی ہے، باغ وقف کی ہے، اس کے محصولات ہیں، تو ان محصولات کو اور مالی ودیعت کے منافع میں فیصلہ کرے، فقراء پر خرچ کرے، ببینۃ، گواہوں کی گواہی سے، او اقرار، یا واقف کے اقرار سے۔
ولم يعمل بقول المعزول، جو قاضی معزول ہو چکا اب اس کی بات ان وقف کے چیزوں میں اور بیت المال کی چیزوں میں اب اس کے بات پر وہ عمل نہ کرے، اس لیے کہ وہ معزول ہو چکا، وہ معزول ہونے کے بعد عام افراد کی طرح ایک فرد ہو چکا ہے، لہذا اب اس کے قول کو ترجیح نہیں دیں گے بلکہ معتبر گواہ ہوں گے اور جو واقف ہو ان کو دیکھا جائے گا۔ الا یقر ذو الید انه سلمہ الیہ، ہاں اگر وقف کا مال کسی کے قبضے میں ہے، باغ کا کوئی رکوالا ہے اور وہ باغ والا جو وقف ہے وہ رکوالا کہتا ہے کہ یہ پرانے قاضی نے میرے حوالے کیا ہے اور میں اس کی جملہ انتظامات سنبھالتا ہوں اور میں اس کے محصولات کو جو ہے پھر کچھ بیت المال میں خرچ کرتا ہوں اور کچھ جو ہے فلاں فلاں فقراء کو دیتا ہوں اور مجھے فلاں گزشتہ قاضی نے مقرر کیا ہے، تو فرماتے ہیں پھر اس رکوالے کے حق میں گزشتہ قاضی کی بات معتبر ہوگی اگر وہ اقرار کرے تو فبی، اگر اقرار نہیں کرتا تو اس کو معزول کیا جائے گا۔ ولم يعمل بقول المعزول الا ان يقر ذو الید، ہاں اگر صاحب ید رکوالا اقرار کرے انه سلمہ الیہ کہ گزشتہ قاضی نے یہ اس کے حوالے کیا ہے، فیقبل قوله فیہا، تو معزول قاضی کا قول اس بابت تو قبول کیا جائے گا، اس کے علاوہ دیگر معاملات میں وہ عام رعایا کی طرح ہے، لہذا اب اس کی بات قبول نہیں کی جائے گی۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم نے قاضی کے باقی اوصاف سے متعلق پڑھا اور اس کے ضمن میں ہم نے بہت سارے مسائل پڑھے۔ آپ اس سبق کو بار بار سنیں، غور سے سنیں اور جو کچھ کہا سنا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہمارا حامی اور ناصر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔